من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، اکٹھا ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ 30ویں پارے کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ الماعون اس کو کہتے ہیں، اس کی تفسیر کے حوالے سے دو چار باتیں ہم کریں گے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ رسمی دینداری کیا ہے اور حقیقی دینداری کیا ہے۔ دیندار کہتے ہیں نا ہم سب کہ ہم بھی دیندار ہیں، فلاں بھی دیندار ہے اور فلاں بھی دیندار۔ آج ہم نے اس سورہ کے تفسیر کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ رسم کون ادا کر رہا ہے دین کو رسم کی صورت کے اندر، اور حقیقت کے اندر دین پہ عمل کون کر رہا ہے۔ آج ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر آ جائے گا کہ دین کو کون ہے جو جھٹلاتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ یتیم کو جو دھکے دینا ہے اس سورہ کے اندر اس سے کیا مراد ہے، اور پھر جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے وہ کون سا ہے، اور رسمی جو دین کی میں نے بات کی ہے تو جو رسمی دینداری نبھاتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، اور آخر کے اندر ایک بات ریاست مدینہ کے حوالے سے کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ منورہ کو ایک اچھا معاشرہ بنایا، وہ کس طرح بنایا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آج اس جمعۃ المبارک کا یہ پہلا حصہ ہے، ہو سکتا ہے یہ 3 جمعۃ المبارک پہ ہو سکتا ہے چوتھا جمعۃ المبارک بھی اس پہ آ جائے، یعنی اگر زندگی رہی تو اگلے 2 جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پہ ہوں گے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو
ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے نا یہ بڑی چھوٹی سی صورت ہے اور تقریباً شاید 7 آیات پر مشتمل ہے سورۃ الماعون، لیکن کچھ صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں حجم کے اندر پڑھنے کے اندر، لیکن وہ اپنے اندر تفصیل، تشریح، تفسیر اور اس کے موضوع جو ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ دکھنے میں پڑھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر جو سمایا ہوتا ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یعنی سمندر کے اندر، سمندر کو کہتے ہیں کہ ایک کوزے میں بند کر دیا، اس طرح اس کی مثال یہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سورہ بڑی اہم ہے۔ تو پہلی بات تو اس پہ کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ آج ہم نے صرف اس کا آغاز ہی کرنا ہے اور آغاز میں ہی ہو سکتا ہے 40-45 منٹ گزر جائے کہ اس کا جو مضامین ہے وہ بتاتے ہوئے، اس کی تفسیر بتاتے ہوئے، اس کے موضوعات بتاتے ہوئے، تو شاید ایک یا دو آیات پہ روشنی ڈل جائے، تو ہو سکتا ہے ایک پہ ڈلے، ہو سکتا ہے 2 پہ۔ تو سب سے پہلے یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ کہ ہاں یہ مکی ہے اور کچھ کہ ہاں اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ آپ کے نزدیک یہ سورہ جو ہے یہ سورہ مدنی ہے، اور کچھ علماء کرام کے حوالے سے، کچھ اہل علم کے حوالے سے اس کو سورہ مکی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکے کے اندر نازل ہوئی، لیکن کچھ احباب عالم دین کہتے ہیں، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ مدنی صورت کی طرف اس کا رجحان زیادہ جاتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی ہے نا وہ شب معراج پہ فرض ہوئی، اور شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے یعنی اعلان نبوت کے 10 یا 11ویں سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی 10 نبوی یا 11 نبوی کو شب معراج ہوئی اور نماز فرض ہوئی۔ تو جب نماز آخری وقت کے اندر نازل ہوئی، جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی، تو زیادہ تر رجحان جو ہے اہل علم کا یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہاں پہ ادا کرنا شروع کی مدینہ کے اندر، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ یہاں پہ نماز کا لفظ آتا ہے نا آگے جا کر اس سورہ کے اندر، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور پھر فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یہ بھی بتایا۔ تو یہ جب نماز کا ذکر آیا تو پتہ چلا کہ جب نماز فرض ہوئی اس کے بعد کی بات ہے یہ۔ اور کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہ منافقین کے حوالے سے سورہ نازل ہوئی ہے، یہ جو کہا گیا ہے سب کچھ اس سورہ کے اندر یہ منافقین سے کہا گیا ہے اور ان کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب بھی یہ ملتا ہے کہ مکہ کے اندر جب یہ نازل ہوئی تو مکہ کے اندر تو منافقین نہیں تھے، 2 ہی طبقے تھے، یا کفار و مشرکین تھے یا مسلمان تھے، تو وہاں پہ منافق نہیں تھے۔ اگر مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے تو پھر 2 طبقے تھے، منافقین کا جنم تو مدینہ کے اندر ہوا، جب انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھ لیا اور ظاہری جو اعمال تھے اسلام کے وہ بھی کرنے لگ گئے، اور لیکن اندر سے منافق رہے، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہ زیادہ تر رجحان جو ہے یہ مدنی سورہ کی طرف ہے۔ اور اس پر ایک اور مفسر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آدھی سورہ مکی ہے اور آدھی مدنی ہے، یہ انہوں نے اپنی بات بھی کی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ رسمی دین کے حوالے سے اور حقیقی دین کے حوالے سے ہے، یعنی اس سورہ کے اندر جو مضمون ہے، جو اس کا مرکز ہے، جو اس کا مرکز و محور ہے، جو نقطہ ہے، وہ اس ساری سورہ کا وہ یہ ہے کہ رسمی دینداری کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا اور حقیقی دینداری کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا اس سورہ کے اندر۔ تو پہلی بات اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلی کہ رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اس کا اللہ پاک نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک ایک چیز ہو اور دوسری چیز ہو، ایک چیز ہوگی تو دوسری کا پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ روشنی ہوگی تو اندھیرے کا پتہ چلے گا، دن ہوگا تو رات کا پتہ چلے گا، ظلم ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا عدل کا، انصاف کا۔ تو یہ متضاد چیزیں ہیں۔ اسی طرح رسم دین ہے اور پھر حقیقت
دین ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ پھر ہم جس طرح کہ اس سورہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح، اور اس کی مثالیں بتائی ہیں کہ کس طرح لوگ رسمی دینداری کرتے ہیں اور حقیقی دینداری کیا ہے ان کے مقابلے کے اندر، اس سورہ میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اور جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں یا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں، یا فلاں بہت بڑا دیندار ہے، اس کے علاوہ کوئی دیندار ہی نہیں ہے، بہت اچھا دیندار ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بہت پڑھتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ جماعت کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ تسبیح بہت کرتا ہے، وہ تہجد بہت گزار ہے، وہ فلاں کام بہت کرتا ہے، فلاں بہت کرتا ہے، مسجدیں بہت بناتا ہے، اس کے بڑے ادارے ہیں۔ تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہ چیز آج دیکھنی ہے کہ کیا اس کو ہی اللہ پاک نے دینداری حقیقی کہا ہے یا کسی اور چیز کو اللہ پاک نے حقیقی دینداری کہا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر کسی سے معاملہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار بنتا ہے، معاملہ کر لو، چاہے وہ رشتہ داری کا ہو، چاہے وہ لین دین کا ہو، کاروبار کا ہو۔ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم ظاہری طور پہ جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑا نمازی پرہیزی ہے، بڑا نمازی پرہیزی ہے۔ آئیے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جس کو ہم دیندار کہہ رہے ہیں وہ دیندار ہے یا دیندار کوئی اور ہے، اس پہ ہم نے آج غور کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا معاملہ، اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کہ ہم دیندار کہلاتے ہیں اس معاشرے کے اندر، تو وہ رسمی دینداری بھی ہے اور کچھ حقیقی دینداری بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سورہ کا ترجمہ کیا ہے، پھر آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سورہ کس کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ جھٹلانا ہوتا ہے انکار کرنا، جو دین کا انکار کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس پہلے سوال کیا کہ کون ہے وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے، اگلی آیت کریمہ میں جواب دیا فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا پس وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، فرمایا وہ جھٹلاتا ہے دین کو۔ پھر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، نمازی کے لیے نہیں کہا، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں میں غافل نہیں کہا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان سے منع کرتے ہیں، یعنی ان کو دینے سے منع کرتے ہیں، جو ہم روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے اس کی تفسیر کے اندر پہلا لفظ جو ہے، پہلی آیت کریمہ، اس پہ غور کرنا ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں پر فرمایا کہ اے حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پر دین کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پر بھی اہل تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہاں پر دین سے مراد یوم آخرت ہے۔ کون سا دن ہے؟ یوم آخرت، یعنی قیامت کا دن ہے۔ جس طرح انہوں نے مثال دی کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہی اللہ ہے جو یوم حساب کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے۔ تو بھی مالک یوم الدین، فرمایا کہ یہ دین کے ساتھ جو یوم لگا ہے اس کا معنی ہے روز حساب کا دن۔ تو اسی طرح فرمایا کہ انہوں نے اس کی تفسیر، اس کا معنی یہ لیا کہ جس طرح اس کو روز حساب کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ یوم لگ گیا، تو یہاں پر بھی جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یوم آخرت ہے، یہ انہوں نے مراد لیا۔ لیکن کچھ مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں بنتا، اس لیے کہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ جہاں پر بھی یوم حساب کا، قیامت کا ذکر ہوگا وہاں پر دین کے ساتھ یوم لگتا ہے،
تو وہ اس کا معنی ہوگا یوم حساب، قیامت کا دن۔ اور یہاں پر یوم کا لفظ نہیں لگے گا بلکہ دین ہوگا، اکیلا یوم نہیں لگے گا، فرمایا اس سے مراد دین ہی لیا جائے گا، یعنی دین اسلام ہی لیا جائے گا۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص آخرت کا انکار نہیں کر رہا، یوم حساب کا انکار نہیں کر رہا، قیامت کے دن کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ دین کا انکار کر رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور اگر اس کو بھی لے لیا جائے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی اگر لے لیا جائے کہ وہ یوم آخرت کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی دین کے اندر ہی آتا ہے، یہ بھی یوم آخرت، قیامت کا دن بھی دین کے اندر ہی آ گیا۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد دین ہی ہے کہ وہ شخص دین کو جھٹلاتا ہے، تو اس سے یہی سمجھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ اب جھٹلانے کا معنی کیا ہے وہ بھی ہم قرآن پاک سے اس کا مطلب لیتے ہیں ایک مثال کے ساتھ۔ یکذب بالدین، یکذب کہتے ہیں تکذیب کرنا، جھٹلانا، انکار کرنا۔ تو سادہ الفاظ کے اندر اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوتا ہے نا، یعنی جو واقعہ ہوا ہے حقیقت کے اندر، اس کو اس کے خلاف واقعہ بیان کرنے کو جھٹلانا کہتے ہیں، تکذیب کہتے ہیں۔ یعنی مطابق کے واقعہ کو خلاف واقعہ بیان کرنا، اس کو تکذیب کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جھٹلانا۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے اس کی، فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، فرمایا جب ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بستی والوں کا واقعہ سنائیں، یہ سورہ یاسین ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب آپ ان کو بستی والوں کا واقعہ سنائیں، اذ جاء المرسلون، جب ان کی طرف رسول آئے۔ اور پھر فرمایا فعززنا اذ ارسلنا الیہم اثنین، اور جب ہم نے ان کی طرف 2 نبی بھیجے، الیہم اثنین فکذبوہما، تو ان بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، فکذبوہما، دونوں کی تکذیب کی، دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہاری طرف اپنے ان 2 پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نبی بھیج رہا ہوں، وہ کہتے نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ تکذیب کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا قالوا ما انتم، اور فرمایا فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی آ کر کہا، انبیاء نے بھی کہا، ان دونوں نبیوں نے بھی کہا کہ فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا، قالوا، انہوں نے کہا بستی والوں نے، ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بستی والے کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے مثل بشر ہو۔ تو پتہ چلا اس سے یہ بھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اور بھی آیات ہیں اس حوالے سے، ان کا پہلا اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، انسان ہو۔ تو یہ مغالطہ جو ہے ان کو بھی لگا تھا، آج بھی کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ وہ ہماری ہی طرح کے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بشریت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر جو نورانیت ہے بشر کے اندر، عام بشر کے اندر، اور نورانیت دوسرے انبیاء کرام کے اندر، ایک ہی تو فرق ہے، وہ نورانیت کا ہے۔ ہم نے ایک فرق تو مٹا لیا کہ وہ ہماری طرح کے ہیں، جو خاص تھا وہ اس کے اندر ڈالا ہی نہیں، اور ہم نے ان کو اپنی طرح کا سمجھ کر پھر وہ باتیں کی جو کرنے والی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والے کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ اور پھر وما انزل الرحمن من شیء، اور انہوں نے کہا رحمان نے تم پر کچھ بھی نہیں اتارا، یعنی وحی کا بھی انکار کر دیا، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کا بھی کہا وما انزل الرحمن من شیء، تم پر رحمان نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے، ان انتم الا تکذبون، پس تم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح تکذیب کی، اس طرح تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ اور فرمایا کہ یہ ہم نے جب بستی والوں کی طرف اپنے نبیوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نبی نہیں ہو، یہ جھٹلانا ہے، یہ تکذیب کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک کے جو احکام ہے، جو انبیاء ہیں، ان کا انکار کر دینا یہی رسمی دینداری ہے، یا ان کے فرامین کا انکار کر دینا یہ رسمی دینداری ہے، کہ جس طرح انبیاء کرام آتے ہیں ان کی اتباع و پیروی کرنا یہ حقیقی دینداری ہے۔
वगरना बाकी काम तो मुनाफिकीन भी कर लेते थे, ऊपर से जो अहकाम थे वो मुनाफिकीन भी इसको कर लेते थे। और इसकी बड़ी मिसाल ये है कि ऊपर से कुछ होना और अंदर से कुछ होना। मिसाल के तौर पे हम मुसलमानों का लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों को ही बाद में अंदर लूट लेते हैं। अपने मुसलमान भाई को ही पहले अच्छा कह लेते हैं और बाद के अंदर उसकी बुराइयां करते नहीं थकते। वही मुसलमान भाई है जो हमारे साथ नमाजें भी पढ़ता है, सफ़र भी करता है, सब कुछ करता है। मिसाल के तौर पर आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ सफ़र पर निकल गए, सफ़र पर निकले, साथ रास्ते के अंदर बस खड़ी हुई, आपने नमाज पढ़ी अपने भाइयों के साथ, और अल्लाह ना करे उस बस को फिर हादसा हुआ, कुछ ज़ख्मी हुए, कोई अल्लाह के सुपुर्द हो गए, और आप अच्छे से भले थे, सलामत थे। आपको चाहिए था सबसे पहले उनको संभालते जो ज़ख्मी हैं, उनका मदावा करते, लेकिन आपने क्या किया? आपने किया देखना किसका बटुए के अंदर पैसे हैं, किसका मोबाइल उठाना है, किसके गुट से घड़ी उतारनी है। ये हकीकी दीनदारी नहीं है, ये रस्मी दीनदारी है कि ये दिखलावा है कि पहले तो उसके साथ थे, सब कुछ साथ किया, अब जरा उसने आंखें बंद की हैं तो फिर सब कुछ ही लूट लिया। ये रस्मी दीनदारी है। और इसकी मिसालें कुरान के अंदर 2 मिसालें आपके सामने मैं रखता हूँ कि अल्लाह पाक ने सूरह माऊन के अंदर इसकी 2 मिसालें दी हैं कि जो रस्मी दीनदार होता है उसकी निशानियाँ क्या है, वो निशानियाँ आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए हबीब आपने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन को जुटलाता है। फरमाया वो कौन सा शख्स है? फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, यही वो शख्स है जो रस्मी दीनदार है। फरमाया क्या है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है। ये रस्मी दीनदार की निशानी है जो हकीकत दीन से बहुत दूर है। फरमाया कि वो रस्मी दीनदार है जो यतीम को धक्के देता है। और फिर फरमाया वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये दूसरी निशानी है, और वो यतीम मिस्कीन को खाना खिलाने पर उकसाता नहीं है, उबारता नहीं है, तरजीह नहीं देता। ये दूसरी उसकी निशानी है जो रस्मी दीनदार होता है। और जब हम इसकी वजाहत करेंगे आगे, पहले एक बात सुन ले फिर इसकी वजाहत करते हैं कि यतीम क्या है, कब तक वो यतीम रहता है, और ये धक्के देने से क्या मुराद है, और फिर मिस्कीन के हवाले से भी 2 बातें हमने करनी है। सबसे पहले आपको इल्म है कि हुकूक जो है उसकी 2 किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। यानी कुछ हुकूक हैं जिनका ताल्लुक बंदे का अल्लाह से है, और कुछ हुकूक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बंदे का बंदों से है। ये 2 ही किस्में हैं हुकूक की, तीसरी किस्म नहीं है। और इसके अंदर अहम बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुकूक की बात की इस सूरा के अंदर, जब हम गौर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने हुकूक की बात नहीं की, हुकूकुल्लाह की बात नहीं की, हुकूकुल इबाद की बात की है कि बंदों कहीं भूल न जाना दुनिया में रहकर कि पता नहीं बंदों से बढ़कर पहले अल्लाह के हुकूक हैं फिर बंदों के हैं। फरमाया नहीं, जो नमाजें तो बहुत पढ़ता है लेकिन बंदों की परवाह नहीं करता। इस सूरा के अंदर गौर करो, इस सूरा के अंदर मैंने सबसे पहले अपने हुकूक बयान नहीं किए बल्कि बंदों के हुकूक बयान किए कि पहले बंदे हैं फिर नमाज है, और अगर फिर तू नमाज पढ़ेगा तो फिर तेरी नमाज मकबूल होगी। अगर बंदों के हुकूक भी गसब करता रहा, उन पे भी जुल्म करता रहा और नमाजें भी पढ़ता रहा, तो ये मेरा कायदा और उसूल नहीं है। मेरा कायदा और उसूल ये है कि बंदे पहले बंदों के हुकूक को अदा कर, पहले बंदों के हुकूक को अदा कर, फिर मेरी बारगाह के अंदर आएगा तो तेरी नमाज मकबूल हो जाएगी। ये अल्लाह का उसूल है, और ये उसूल दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो बंदा ये समझ कर आए और ये करके आए कि बंदों के हुकूक तो गसब करता रहे और इधर सजदे से सर भी ना उठाए, तो अल्लाह कहता है ये हकीकी दीनदारी नहीं है, ये रस्मी दीनदारी है। ये क्या है? ये रस्मी दीनदारी है। रस्म है सिर्फ कि हमने वुज़ू किया और उठक बैठक की, वर्जिश की और चले गए। अरे भाई, नमाज क्यों नहीं हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोक रही? इसलिए नहीं रोक रही, हम हकीकत दीन तक पहुँचे ही नहीं है। हमने सारी कार्रवाइयाँ रस्मी अदा की हैं और आज तक करते आ रहे हैं, हकीकत दीनदारी तक पहुँचे ही नहीं है। जब पहुँच जाएंगे हमारी नमाज भी मेराज को पहुँच जाएगी। हमारी नमाज फिर कहाँ पहुँचेगी? उसको भी मेराज हो जाएगी, वो भी अब कबूलियत के दर्जे पे पहुँच जाएगी।
تو میں نے کہا کہ دو ہی حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، اور حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اور حقوق العباد کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ اور اللہ نے اصول بھی دے دیا کہ پہلے بندوں کے حقوق ہیں اور پھر میرے حقوق ہیں۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تم بندوں کے حقوق کو روند کر میرے حقوق کو ادا کرتے رہو تو میں تمہیں اجر و ثواب دیتا رہوں گا، فرمایا اس مغالطے میں نہ جانا، یہ حقیقی دینداری نہیں ہے۔ اور پھر جو اہم بات ہے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق میں سے، حقوق العباد میں سے جو سب سے پہلا حق رکھا وہ یتیم کا رکھا۔ کس کا رکھا؟ یتیم کا رکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، حقوق زوجین ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حقوق کی بات کی تو ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یتیم کو دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سن لے۔ اور دوسرا نمبر جو ہے وہ مسکین کو دیا۔ پہلا نمبر یتیم کو اور دوسرا اس سورہ مبارک کے اندر دیکھ لیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، پہلا حق یتیم کا، ولا یحض علی طعام المسکین، دوسرا نمبر کس کو دیا؟ مسکین کو دیا۔ یہ دو، اس کو کیوں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یتیم کو پہلا حق کیوں دیا؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یتیم کمزور ہوتا ہے، یتیم جو ہے معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے۔ طاقتور کو اگر حق چاہیے وہ لڑ کر لے لیتا ہے، وہ پیسے لگا کر عدالتوں کے ذریعے لے سکتا ہے، وہ لڑ کر لے لیتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے جتنا بھی خون بہانا پڑے وہ لے لیتا ہے۔ لیکن ایک یتیم ہے جو کمزور ہے، نہ لڑ کر لے سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے لے سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کو پہلا حق دیا ہے کہ وہ کمزور طبقہ ہے، طاقتور تو طاقت کے ذریعے لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نمبر جو ہے وہ مسکین کو عطا فرمایا۔ اور معاشرے میں سب سے کمزور دو ہی طبقے ہیں، ایک یتیم ہے اور دوسرے مساکین ہیں۔ اور اس کا ذکر جہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہ تو سورہ ماعون ہے نا، اور بھی قرآن پاک کے اندر ان دو طبقوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہاں پر بھی یتیم کو پہلے نمبر پر رکھا گیا اور مسکین کو دوسرے نمبر پہ۔ ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسی سپارے کا 30ویں پارے کے سورہ فجر کے اندر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ پہلی آیت کے اندر یہ ذکر ہوا یتیم کا کہ وہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرے نمبر پر مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کی۔ تو یہاں پر بھی وہی ترتیب رکھی اور بتایا، یہ پیغام دیا کہ معاشرے کے اندر سب سے کمزور طبقہ یتیم اور مساکین کا ہے، ان کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اور کب تک خیال کرنا ہے یہ بھی سن لے، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ یتیم جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہو جائے، بڑھاپے کے اندر بھی چلا جائے تو یتیم ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یتیم اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتا، وہ سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک یتیم ہے۔ اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے۔ اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے، وہ اپنے مال کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا جانتا ہے۔ فرمایا اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا۔ یہ بات آپ نے آج یاد رکھنی ہے کہ ہر بندہ ہی یتیم نہیں ہے، یتیم اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ سمجھداری کی عمر تک نہیں پہنچتا، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یتیم کو جو دھکے مارنے کا ذکر ہوا، رسمی دیندار کی جو ایک نشانی اللہ پاک نے یہاں پر بیان کی کہ حبیب آپ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ دین کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں پر دھکا دینے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یتیم بندہ آیا آپ کے دروازے پر اور اس نے کچھ مانگا اور آپ نے کہا نہیں ہے دھکا دے دیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ آپ کے دروازے پہ آیا یتیم، کچھ نے کچھ مانگا تو آپ نے دھکے دیے، تو اس سے تو مانگنے کا، سوال کرنے کا، ہاتھ آگے کرنے کا جو سبب ہے، جو کام ہے وہ پروان چڑھ جائے گا۔ یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مانگنا جائز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دھکے دینے سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کو اس کا حق واپس کیا جائے۔
دھکے دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اس کا حق غصب کرتے ہو اس کو دھکے دے رہے ہو، اس کا حق مارتے ہو، اس پہ ظلم کر رہے ہو، دھکے دینے سے مراد یہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے جسم کو دھکا دیا، آپ مانگنے کے لیے آیا تھا، نہیں، اس کا حق جو ماننا ہے یہ اس کو دھکا دینا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کو بیان کر دیا۔ اگر سورہ نساء پڑھے تو وہ یتیم اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا۔ تو دھکے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو خیال کرنا، اس کا مال اس کو واپس کرنا، یا کسی سے لے کر دینا اگر وہ غصب کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اسے کھانا کھلانا، یعنی ہر طریقے سے اس کا خیال کرنا، یہ حقیقی دینداری ہے۔ اور اگر اس کا حق غصب کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اسے معاشرے کا اچھا فرد نہیں سمجھتے، یہ رسمی دینداری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسمی دینداری ہے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق نہیں دیا۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے تو وہ ریاست مدینہ کے اندر آپ نے کر کے دکھایا ہے، وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کو کس طرح کیا؟ آج بھی یہ معاشرہ اگر چاہے تو اسی ریاست کے تحت چل سکتا ہے، اسی ریاست کی طرح بن سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے نیچے سے جو چھوٹے طبقے ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، تو پھر یہ معاشرہ بھی ریاست مدینہ بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم مثال تو دیتے ہیں کہ عید کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو لے کر عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور رستے میں ایک یتیم مل گیا تو آپ نے اسے لے کر پھر گھر واپس آ گئے۔ ادھر صحابہ کرام انتظار فرما رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا کہ آپ نے صرف عید والے دن ہی دیکھنا ہے کہ یتیم کون سا ہے، عید والے دن ہی نہیں دیکھنا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آپ کو جس موقع پہ بھی کوئی یتیم ملے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور صرف ایک دن کا کھانا نہیں کھلانا، ایک مرتبہ کپڑے نہیں پہنانے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب جتنا مال آپ کے مال جو ہے آپ کو مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے جتنی اجازت دیتا ہے، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اس پہ خرچ کریں۔ اور جب ہم خرچ کریں گے، ہر بندہ کرے گا، تو یہ ریاست بھی ریاست مدینہ بن سکتی ہے۔ اور یہی پر نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، حسنین کریمین کی انگلیاں اس نے ہاتھ پہ پکڑی اور آپ کو تیار کر گھر کے اندر تیار کیا گیا، اہل بیت اطہار کے گھر کے اندر اس یتیم کو تیار کیا گیا۔ تو جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی تیار رہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اس کو پیار اور شفقت بھرا ہاتھ پھیرائیں گے۔ ہاں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹے کمزور طبقے کا معاملہ اس طرح کرتا ہے، اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بڑے رکھے ہیں۔ ایسے نہیں فرما دیا کہ جنت کے اندر یتیم کو پالنے والا میرے قریب ہوگا، وہ اسی لیے ہوگا خدا کی قسم کہ اگر ہم نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، اسے کھانا کھلایا، اس سے محبت کی، تو پھر یہ سارے جو ہیں وہ چیزیں ملیں گی، پھر فضائل ملیں گے۔ اس لیے میرے شیخ انہوں نے لاہور کے اندر ایک ادارہ قائم کیا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک ادارہ بچیوں کے لیے ہے جو یتیم ہے، اور ایک ادارہ بچوں کے لیے ہے جو بچیوں کے لیے ہے، اس کا نام رکھا ہے بیت الزہرا۔ بیت الزہرا یعنی زہرا کا گھر، اس کے اندر بچی یتیم بچیوں کو رکھا ہے۔ اور ایک گھر ہے 500 بچوں کا، ادھر 500 بچیاں رہتی ہیں اس ادارے کے اندر، اور ایک ادارے کے اندر 500 بچے یتیم رہتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے آگوش۔ کیا نام رکھا ہے؟ آگوش کا پتہ کیا مطلب ہے؟ آج میں پڑھ رہا تھا، گوگل پہ اس کی ریسرچ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوشی کے ساتھ اگر آپ دونوں ہاتھ پھیلائیں اور کسی سے سینے سے ساتھ چمٹا لیں، اس کو آگوش کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگوش۔ اور آپ نے ان اداروں کو یہ نہیں کہا یہ یتیم خانہ ہے، اس کا نام آگوش رکھا، اور بچیوں کو جو ادارہ یتیموں کے لیے قائم کیا اس کا نام بیت الزہرا رکھا۔ اور اگر آپ اس کا وزٹ کریں لاہور جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا VIP کلچر ہے وہاں پہ۔ ان کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ تم کس جگہ پہ رہ رہے ہو، یہ یتیم خانہ نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اور خدا کی قسم ان کا خرچہ، وہ چاہے پرائمری سے لے کر نرسری سے لے کر PhD کر لیں، ان کا خرچہ سارا ہمارا ادارہ اٹھا رہا ہے۔
اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا کہ خالوں کے لیے 1 سال بعد ریکویسٹ جو کرتے ہیں آپ کے علم کے اندر ہو کہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، وہ اس سلسلے کے اندر جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں جو PhD کر چکے ہیں ان یتیموں میں سے۔ کچھ آزاد کشمیر زلزلہ آیا تھا، وہاں سے کچھ بچے لیے گئے۔ تو اس طرح یہ ادارہ قائم ہوتا ہے، اور اس طرح سے جب ہم کمزور طبقے کا خیال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ساری رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو اگلے جمعۃ المبارک پر میں انشاءاللہ العزیز مسکین اور فقیر، مسکین کا مطلب پہلے سمجھائیں گے، جس طرح میں نے یتیم کا آج بتایا کہ یتیم کہتے کس کو ہیں، پھر اس کی مدد کرنی۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ مسکین کی بات کریں گے، مسکین کا معنی کیا ہے، مسکین کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلے فوائد للمصلین ہے، نماز کے حوالے سے جو باتیں ہیں، اگلا جمعۃ المبارک اور اس سے اگلا جمعۃ المبارک بھی اسی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بس ٹائم پہ تشریف لایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔